ایس ٹی یو لیسکو نے توہین عدالت کی تو وکیل نے ایس ٹی یو کے آفس جا کر ہتکڑی لگوا دی. کہتے ہیں کہ وکیل کی چیز پکڑوائیں ایف آئی آر دے سکیں. اس ایس ڈی او نے ناجائز بل ڈال لیں. 13 لوگ ہیں جو پروسیڈنگ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں. دم دم مست کلندر ہوگا. احمد صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ بڑی سوشل میڈیا پر آپ کی ویڈیو بڑی بوسٹ ہو رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لیسکو کا ایک ایس ڈی او ہے جو کہ توہین عدالت کے کیس میں بڑا جو تھا ملوث تھا. کیا یہ معاملہ ہے، کیا واقعہ ہے؟ یہ کیس جو فائل ہوا ہے یہ 2023 میں فائل ہوا تھا اور پراپرلی اس کیس کو کنٹیسٹ کیا گیا، جس کی طرف سے لیسکو نے بھی اپنا نمائندہ پیش کیا. ان کا لائر آیا، انہوں نے اپنا وکالت نامہ سبمٹ کروایا. ان کا ریٹرن رپلائی کا جو رائٹ تھا ایون وہ بھی اسٹاک آف ہو گیا. نیچے ایڈمنسٹریٹو کورٹ سے جو کیس ہے وہ ڈیسائیڈ ہو کے ٹرائل کورٹ میں چلا گیا ہوا ہے اور اس کے اگینسٹ ریویژن کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی ٹائم پیریڈ ان کا ختم ہو گیا ہوا ہے. انہوں نے جو منتھ آف نومبر ہے اس میں جو ڈیفرڈ اماؤنٹ ڈیسائیڈڈ بائی کورٹ تھی کہ فائنل ڈیسیجن تک آپ نے یہ اوپن نہیں کرنی، انہوں نے وہ اماؤنٹ اوپن کی. ہم نے اپلیکیشن آف کریکشن آف بل سبمٹ کروائی بیفور دا آنریبل کورٹ. انہوں نے وہ آرڈر پاس کیے. آرڈر پاس کرنے کے بعد کئی دفعہ ہمارے کچھ دوست وکیل منشی گیا کہ یہ آرڈر ہے، اس کی آپ کمپلائز کر دیں. وہ اسٹریٹ اوے اس چیز سے انکاری تھے. پھر اس کے بعد ہم نے انہیں نوٹسز کروائے، وہ دوبارہ اس چیز سے انکاری تھے. پھر ہم نے کنٹمپٹ آف کورٹ موو کی. جب کنٹمپٹ آف کورٹ موو کی تو اس کے بعد بیلف اپوائنٹ ہوا. بیلف گیا، بیلف کو بھی انہوں نے صاف انکاری کی کہ ہم کسی کورٹ آرڈر کو تسلیم نہیں کرتے، ہم کسی کورٹ آرڈر کو نہیں مانتے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بیلف کی انکاری رپورٹ تھی، ان کے نان بیلیبل وارنٹس جو ہیں وہ ایشو ہوئے اور اس کے بعد یہ گرفتار ہوا. اور جو ویڈیو وائرل ہونے کا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ان جو یہ زمینی فرعون ہیں اور زمینی خدائیں، ان سے غریب عوام بہت زیادہ تنگ ہے. آپ کو جو کومنٹ ہے وہ پازیٹیو ہی نظر آئے گا اور ان کے اگینسٹ نظر آئے گا. اینڈ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے پاس ابھی میں نے لسٹ ڈاؤن کر لی ہے، اس ایس ڈی او کے خلاف آلموسٹ 12 سے 13 لوگ ہیں جو پروسیڈنگ انیشیٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کو اس ایس ڈی او نے ناجائز بل ڈال لیں. ان کی 700 800 900 فٹ تاریں چوری کر کے ان کو پریشرائز کر کے ان کو بل چارج کیے ہوئے ہیں. اچانک سے آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں آپ اپنی نمائندے اور اپنے دوستوں کے ساتھ آتے ہیں اور اس کی آفس میں، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں. نہیں، ہم نے تو اپنے اختیارات کا کوئی ناجائز استعمال نہیں کیا. ہمارے پاس یہ ایک قلم ہوتی ہے اور ہم نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے. ہم نے کورٹ کے آرڈر کو اوبے کرنا ہے، ہم نے اس کی کمپلائز کرنی ہے. جو آنریبل کورٹ نے ہمیں کہنا ہے وہ ہم پر بھی لاگو ہے، وہ کسی نیکسٹ پرسن پہ بھی لاگو ہے، وہ سرکاری بندے پہ بھی لاگو ہے. ہم وہاں پہ جو بیلف ہے اپوائنٹڈ بائی دا کورٹ، ان کے ساتھ ان کو اسسٹ کرنے کے. جب آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا، جب سٹارٹ ہوئی ہے ویڈیو، تو انہیں میں بڑے پیار سے تحمل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پروفیشنل وے میں بات کریں تاکہ چیزوں کو یہیں ہم سالو آؤٹ کر سکیں، کیونکہ ہم نے کبھی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. اتنی دیر میں ان کے جو 10-15 سہولتکار ہوتے ہیں، XYZ ہوتے ہیں، وہ آ کے بیچ میں دخل، وہیں پر موجود ہوتے ہیں، وہ وہیں پر موجود ہو. ان کا آفس کا عملہ ہے نا بیسکلی، جس سے یہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، پیسے وصول کرتے ہیں. تو وہاں پر جب وہ آئے تو جو بیلف تھا اپوائنٹڈ بائی دا کورٹ، انہوں نے جب ان کو ہتھ کڑی لگائی تو انہوں نے مزاحمت شروع کی. تو تب ہم نے انٹروین کیا کہ آپ نہیں کر سکتے. اور اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنا رائٹ اویل کروں گا، میں پولیس کو بلاؤں گا اگر آپ بیچ میں انٹروین کریں گے. اور اسی وجہ سے ہم ساتھ تھے کہ یہ مزاحمت نہ ہو اور ہم لے کے اسے بیفور دا کورٹ آ گئے. تو ایس ٹی او کے بارے میں اگر آپ بتائیں تو کیا وہ کرپشن میں بھی ملوث تھا؟ جی بالکل، کرپشن میں ملوث تھا. میں ابھی ایک پٹیشن فائل کرنے والا ہوں، میں وہ منظر عام پہ لے کے آؤں گا. 10 افیکٹیوز ہیں، 10 لوگ ہیں، ان کے کیس میرے پاس آ گئے ہوئے ہیں. ایک اور ہمارے وکیل بھائی ہیں، وہ وہیں کے ہیں، ان پہ انہوں نے FIR کٹوائی ہے اس کو ہائڈ کرنے کے لیے. اس تھانے میں FIR کٹوائی ہے جس میں ان کی جورسڈکشن نہیں بنتی. ان کو رائمنڈ کی حدود لگتی ہے، ان کو رائمنڈ کا تھانہ لگتا ہے، ایریا الگ لگتا ہے. اور جو FIR ہوئی ہے وہ FIR بھی میں آپ کو مینشن کرتا ہوں، وہ ایریا انہوں نے جا کے تھانے کانے کے اندر کٹوائی ہے. اس کی اس جو جورسڈکشن ہے اس کو رائمنڈ کا تھانہ لگتا ہے، لیکن جو انہوں نے FIR کٹوائی ہے وہ تھانے کانے میں کٹوائی ہے جس کہ ان کو ہراس کر سکیں. وہ جو ہے وہ کرپشن میں بھی ملوث تھا. تو کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ایسا ہوا اس کا کہ آپ کو بھی اس نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی اور کہا ہو کہ بھئی ہم لوگ جو ہے وہ بیک دا ہینڈ آ کر بیٹھتے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم جو وکیل لوگ ہوتے ہیں ہم کسی کو کرپشن نہیں کرنے دیتے. ہم نے یہ کورٹ کے آرڈرز ہیں، ان کی کمپلائنس کے لیے ہمیں جہاں بھی جانا پڑتا ہے ہم اس کی کمپلائنس کے لیے جاتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. جب ان کے پاس یہ آرڈر آئے تو انہوں نے کہا چلیں جی اسے چھوڑیں، ہم آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں. I said no, there is no point of it. ایک کورٹ میں کیس چل رہا ہے، آپ اس کو وہاں پہ آ کے پروسیڈ کریں، انڈر ٹیبل کوئی بھی بات نہیں ہوگی. اینڈ سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے
کہ جب ایک کورٹ نے ایک چیز ڈیسائیڈ کر دی ہے یا جو کرنی ہے اس کو آپ نے بھی اوبے کرنا ہے, اس کو ہم نے بھی اوبے کرنا ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ ایس ڈی او خود کہہ رہا تھا, یہ اس چیز کا پروف آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس وہاں پہ 3-4 لوگ اویلیبل تھے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, وہ بھی منظر عام پہ آنے کے لیے ریڈی ہیں. 2 وکلا صاحبان بھی بیٹھے تھے, ایک چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا. یہ میرے پاس فیس بک کا اس کا میسج ہے, میں آپ کو واٹس ایپ کروں گا, وہ تمام تر چیزیں اویلیبل ہیں. میں تو حلفاً قرآن اقرار کرتا ہوں کہ اس نے مجھے کہا آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں. اگر کورٹ کا آرڈر غلط تھا اور یہ کہتا ہے کہ کورٹ نے غلط فیصلہ کیا تھا تو آپ کنٹمپٹ کے بعد اس نے کمپلینس کیوں کر دی ہے؟ اف ہی واز ایٹ دا رائٹ پلیس تو وہ سامنا کرتا, اس کو ریٹرن رپلائی میں لے کے آتا, اس کو فیس کرتا, بتاتا یہ ایشو ہے, آپ نے 9,000 یونٹ کیسے ڈال دیں. ایس ڈی او تو ہے, گرفتار کر لیا گیا ہے, تو اس کے بعد کی آگے کی کارروائی, اس کے خلاف کیا کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی؟ دیکھیں جو کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز ہیں انشاءاللہ اس کو انیشیٹ کروائیں گے, کیونکہ جب یہ کورٹ میں اپیئر ہوئے تب بھی انہوں نے بل جو تھا وہ امینڈ نہیں کیا تھا اکارڈنگ ٹو دا کورٹ آرڈرز. ہم کنٹمپٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں انشاءاللہ اس کو انیشیٹ کریں گے, اور جو قانون کا راستہ بنتا ہوا یا قانون اپنا راستہ خود اختیار کرتا ہے ہم اسی کو لیڈ کریں گے. اچھا, کیا لگتا ہے کہ اس کو کتنی دیر کی سزا ہوگی یا کیا جرمانہ ہوگا؟ نہیں, اسے کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ فار دا ہاؤ لانگ دے آر گوئنگ ٹو پینلائز ہم, کتنی ٹائم کی وہ سزا دیتے ہیں, نہیں بھی دیتے ہیں, یا وہ فار ایگزامپل اگر کوئی کورٹ سے معافی مانگ لیتا ہے کہ میں نیکسٹ ٹائم ایسا یہ ڈیفر اماؤنٹ نہیں اوپن کروں گا, اٹس کمپلیٹلی اپ ٹو دا کورٹ. یونٹ اضافی لگا دیتے ہیں, لوگوں کو ایکسیسو بل ڈال دیتے ہیں, ایکسیسو اماؤنٹس آ جاتی ہیں, اور جب لوگ ان کے پاس دفتر جاتے ہیں یہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے بھیجتے ہیں. اگر یہ وکیلوں کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں تو آپ سوچیں جو عام نارمل بندہ ہے, غریب آدمی ہے, جو دیہڑی دار آدمی ہے, اس کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے. کہ اب یہ ایس ڈی او صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک سوسائٹی کو رن کر رہا ہوں فرام دا لاسٹ آلموسٹ 3 to 4 years. کہتے ہیں کہ وکیل صاحب کی کوئی نہ کوئی ایسی کوئی چیز پکڑوائیں جس کی وجہ سے ہم وکیل صاحب پہ ایف آئی آر دے سکیں. تو ایس ڈی او صاحب آپ کے لیے ہاتھ کھلیں, آپ کے لیے دروازے کھلیں, آپ ایک چھوڑ کے 10 ایف آئی آریں بھی دیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر آپ ذاتیات پہ آئیں گے تو انشاءاللہ دم دم مست کلندر ہوگا.